اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون وکذب به قومک وهو الحق قل لست علیکم بوکیل۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مشکل پڑ جاتی ہے تو پھر بھی تم رب کو ہی پکارتے ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ جب مشکل وقت آ جاتا ہے تو پھر یاد صرف اور صرف رب ہی رہ جاتا ہے، باقی سارے اپنے خدا بھول جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے، فرمایا کل اے محبوب آپ ذرا یہ بھی فرما دیں هو القادر، وہ ایسا قادر ہے الا ان یبعث علیکم، اگر وہ تم پر بھیجے عذاب کو من فوقکم، تمہارے اوپر سے، تمہارے سر کے اوپر سے وہ عذاب بھیجے تو وہ اس بات پر بھی غالب ہے، اس بات پر بھی قادر ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر بارش آئی ہے، ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی برسات ہوئی ہے، قوم عاد پر ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ عذاب ہے جو آسمان سے اوپر ہے، یعنی سر کے اوپر سے جو عذاب بھیجا ہے، تو وہ اس بات پر بھی غالب ہے، اگر چاہے تو اوپر سے عذاب بھیج دے، او من تحت ارجلکم، یا چاہے تو تمہارے پاؤں کے نیچے سے، قدموں کے نیچے سے تمہارے لیے عذاب بھیج دے، وہ دونوں طرف سے غالب ہے۔ فرعون کو اس نے غرق کیا ہے، یہ زمینی عذاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا ہے، یہ اس کا زمینی عذاب ہے۔ یعنی جس طرح چاہے وہ عذاب دینا چاہے، چاہے اوپر سے دے چاہے نیچے سے دے، تو یہ دونوں طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غالب ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو آقا علیہ السلام کے سامنے جب جبریل علیہ السلام نے یہ الفاظ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اوپر سے عذاب دے، تو آقا علیہ السلام نے پناہ مانگی کہ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر جبریل علیہ السلام نے یہ الفاظ پڑھے او من تحت ارجلکم، چاہے تو نیچے سے عذاب دے، ٹھیک ہے جی۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر دعا مانگی کہ یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تیسری بات فرمایا او یلبسکم شیعا، یا اللہ تعالیٰ تمہیں جماعتیں بنا کر آپس میں لڑا دے، ٹھیک ہے جی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ آسان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آسان ہے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، چاہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑا دے اور تم ایک دوسرے کی پھر لڑائی کا مزہ چکھ لو، ٹھیک ہے جی۔ یا تمہیں بندے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ لڑ پڑے، کافر مسلمان کے ساتھ لڑ پڑے، یا کافر اور مسلمان کے ساتھ لڑ پڑے۔ جس طریقے سے رب چاہے لڑانا چاہے تو پھر وہ تمہیں لڑا بھی سکتا ہے، اس بات پر بھی غالب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل یہ آسان بات ہے کہ اگر بندے آپس میں لڑ پڑے مر جائیں گے، اگر اچھے ہوں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، کم سے کم یہ تو ممکن ہے نا۔ تو رب کا عذاب جس پر آ جائے پھر اس کے عذاب سے تو پھر جو بھی آئے گا اس کے چھٹکارا ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام مسجد بنی معاویہ کے اندر گئے، وہاں پہ حضور علیہ السلام نے بہت لمبی دعا مانگی، ٹھیک ہے جی۔ تین باتیں آقا علیہ السلام نے دعا مانگی، وہ کیا تھی؟ ایک تو یہ تھا کہ اے پروردگار میری امت پر قحط نازل نہ فرما، یعنی ایسا نہ ہو کہ میری امت قحط کی وجہ سے ہلاک ہو جائے، ایسا بھی نہ کر، ٹھیک ہے جی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا، میری امت کبھی قحط کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات فرمایا حضور علیہ السلام نے دعا مانگی کہ پروردگار میری امت کو غرق ہونے سے بچا، یعنی یہ امت غرق ہو کے ہلاک نہ ہو، پانی کے اندر ڈبو کر جو ہے وہ ساری امتیں برباد ہو جائے، ایسی بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ تیسری دعا حضور علیہ السلام نے مانگی کہ پروردگار یہ آپس میں بھی نہ لڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ دعا نہیں مانگنی ہے، یہ دعا نہیں مانگنی، یعنی آپس میں نہ لڑے۔ اب دیکھیں نا جی، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی تو ظاہر مصیبت ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ آپ انہیں ایک خدا کے جو عذاب ہیں ان سے بھی بچا رہے ہیں اور آپس میں بھی نہ لڑے، تو پھر آزمائش کیسے ہوگی؟ پھر تو یہ امت آزمائش سے بالکل ہی فارغ ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ یہ دعا نہ مانگے کہ آپس میں بھی نہ لڑے اور ان پر قحط بھی نازل نہ ہو، غرق بھی نہ ہو، تو پھر ان کی آزمائش کیسے کی جائے گی؟ تو آقا علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام کو فرمایا صحابہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہیں اور تیسری کو قبول نہیں فرمایا ہے۔ فرمایا کہ محبوب ان کے لیے اتنی آزمائش رہنے دیں، ٹھیک ہے، قحط سے بھی یہ امت ہلاک نہیں کی جائے گی اور اس امت کو غرق بھی نہیں کیا جائے گا۔
ہاں یہ ہے کہ جاؤ یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، فرمایا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے. تو دیکھیں میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا 3-4 سبق پہلے کہ یہ امت ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. ٹھیک ہے جی. ہاں جو مان گیا وہ امت اجابت کے اندر آ گیا، جو نہیں مانا وہ امت دعوت کے اندر ہے، لیکن ہے ساری حضور کی امت، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، جو بھی ہے. اب دیکھ لیں یہاں پہ عذاب کی وجہ سے جو ہے وہ یہ امت ہلاک نہیں ہوئی ہے، یعنی اپنا غرق ہونے کی وجہ سے یا قحط سالی کی وجہ سے یہ ہلاک نہیں ہوئی ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا دنیا کے دروازے تم پر کھلتے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھ لیں اور بخاری پاک اور مسلم پاک کے اندر تو دونوں حدیث پاک بھی حضور نے ارشاد فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، تم میرے بعد شرک تو نہیں کرو گے، ولکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کھول دی جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ ان کو فرما دے، یہ جو کفار مکہ ہے یہ جو سوچ رہے ہیں کہ جناب انہیں کچھ بھی نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے، فرمایا رب چاہے تو تمہارے سر کے اوپر سے عذاب دے جیسے اس نے پچھلی امتوں پر عذاب دیا ہے، بھیجا ہے، چاہے تو تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب دے دے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جی قارون کو کتنا مار تھا، اس کو اپنی دولت پر مار تھا، اس نے کہا جی سارا کچھ میں نے اپنے بل بوتے پر کمایا ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، تا کر کے میرے پاس یہ ساری دولت آئی ہے. تو کہاں گئی ساری دولت؟ ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انظر کیف نصرف الآیات، فرمایا ذرا غور تو کرو ہم اپنی آیتیں کیسے بیان کرتے ہیں. یعنی پچھلی مثالیں دے دے کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کے اندر اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے، اپنے قرآن کے اندر یہ ساری باتیں بیان کرتا ہے. کس لیے؟ فرمایا لعلہم یفقہون، شاید یہ سمجھ سکے، شاید یہ سمجھ سکے کہ رب تو ہر بار انہیں ایک ایک آیت کے اندر کئی چیزیں بیان کر کے انہیں سمجھا رہا ہے، لیکن یار کوئی کتنا سمجھاتا ہے کسی کو؟ 1 بار 2 بار 10 بار 5 بار، حتیٰ کہ ماں باپ بھی اولاد کو سمجھاتے سمجھاتے تھک ضرور جاتے کہ چل یار، اور آخر میں کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ چل دفع کر، نہیں مانتا تو نہ مانے، اب کیا کریں. ٹھیک ہے جی. لیکن رب بھی ہے جو ہر 5000 سے زیادہ آیتیں قرآن کے اندر، ٹھیک ہے جی، اور ہر آیت کے اندر بندے کو صرف سمجھایا ہی گیا ہے. قرآن کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو سیدھے راستے پر لانا. ٹھیک ہے جی. حالانکہ رب کو کیا ضرورت ہے؟ جو سیدھے راستے پہ آئے گا ٹھیک ہے، نہیں آتا تو بھی ٹھیک ہے، جائے جنت میں جاتا ہے تو جائے، جنت میں جاتا ہے تو جائے، اب اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن نہیں، اس نے اتنا بڑا انتظام الحمد سے لے کر والناس تک پورے 30 سپارے یار بھیجے ہیں. حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کو سارا قرآن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف ایک سورت ہے نا والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا یہ ایک سورت ہی کافی ہے. ٹھیک ہے جی. صرف یہ ایک سورت، اگر رب پورا قرآن نازل نہ بھی فرماتا، صرف ایک سورت والعصر ان الانسان لفی خسر، صرف یہ سورت ہی کافی تھی. کیوں؟ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں نا کیا مطلب ہے. والعصر کا مطلب کیا ہے؟ زمانے کی قسم. آگے کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے کے اندر ہے، انسان گھاٹے کے اندر ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف بچے کا وہی جو نیک عمل کر کے آئے گا. فرمایا اس کے بعد پیچھے رہ کیا جاتا ہے جو بیان کرنے والا ہو. جب کلی طور پر بیان کر دیا کہ بھی بندہ گھاٹے کے اندر جا رہا ہے تو پھر سوچے گا ضرور کہ یار میرا گھاٹا کیا ہے. فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بچنا ہے تو نیک عمل کر کے آ. تو امام شافعی فرماتے کہ اگر رب سارا قرآن نازل نہ بھی فرماتا، صرف سورۃ عصر کافی تھی. لیکن اس نے پھر بھی مثالیں دے کر پچھلے واقعات بیان کر، کبھی یوسف علیہ السلام کا، کبھی نوح علیہ السلام کا، کبھی ابراہیم علیہ السلام کا، کبھی کوئی قصہ بیان کیا جاتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے کہ یار چلے یار اس واقعے سے اگر نصیحت نہیں حاصل کرتے چلو اس سے کر لیں، اس سے نہیں حاصل کرتے اس سے کر لیں، اس سے نہیں حاصل کرتے اس سے کر لیں. دیکھیں جی بار بار مثال کیوں دی جاتی ہے؟ جب اس لیے ہوتی ہے کہ یار چلو ایک مثال اگر پلے نہیں پڑی ہے تو چلو یار دوسری مثال سے سمجھ آ جائے، دوسری مثال اگر نہیں سمجھ آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے یار تیسری مثال سے سمجھ آ جائے. تو رب نے یہ جو انبیاء کی پیچھے مثالیں دی ہیں، یہ پیچھے فرعون کی بات کبھی آتی ہے، کبھی قارون کی آتی ہے، کبھی نمرود کی آتی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے شاید کوئی مثال کوئی بات بندے کے دل کے اندر جو ہے اثر کر جائے اور بندہ جو ہے وہ سیدھے راستے پر آ جائے. ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اے محبوب آپ کی قوم نے اس بات کو جھٹلایا ہے کہ رب عذاب دے گا کہ نہیں دے گا. وَهُوَ الْحَقُّ، فرمایا رب کا عذاب آنا یہ حق ہے، رب کا عذاب آنا یہ حق ہے، یہ سچا وعدہ ہے. ہاں یہ آپ کی قوم جھٹلا رہی ہے تو کل آپ انہیں فرما دے لست علیکم بے وکیل، میں تم پر کوئی وکیل نگہبان بن کے نہیں آیا، میں نبی بن کے آیا ہوں. میں نے خبر جو دینی تھی وہ تمہیں خبر دے دی ہے،
مان جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے تو پھر تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ لکل نبأ مستقر، فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کو یہ فرمائے کہ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ یہ جو بتا دیا نا کہ عذاب آئے گا، اگر اس نے عذاب لکھ رکھا ہے تو جس ٹائم عذاب آنا ہوگا اسی ٹائم آ جائے گا، پھر وہیں سے کوئی پھر ٹلنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا جو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم لکھ دیا ہے، فلاں ٹائم پہ فلاں ہونا ہے، فلاں ٹائم پہ فلاں ہونا ہے، اسی وقت ہو کے رہنا ہے۔ یہ بار بار آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی آگے کئی بار یہ اشارے ملتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ قیامت کا دن مقرر نہ ہوتا تو تمہارے فیصلے ہو جاتے۔ مطلب کیا ہے کہ رب نے عذاب کا اور حساب کا جو وقت مقرر کیا وہ قیامت کا دن ہے۔ یہاں پہ ڈھیل دے دیا کہ شابش لگا رہے، جو کر سکتا ہے کر، لیکن یہ یاد رکھ ایک ٹائم ایسا آئے گا پھر تجھے حساب تو دینا پڑے گا۔ وسوف تعلمون، تڑی دیکھے فرمایا ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ ہر شے کا جو وقت مقرر ہے نا اس کا تمہیں پتہ لگ جائے، ان قریب تم جان لو گے، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ جو وقت رب نے مقرر کیا تھا وہ وقت آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں سے بچنے کی جہاں پہ جو نصیحت کی گئی ہے، فرمایا کہ ایسے لوگ جو تمہارے دین کے اندر شک پیدا کریں ان کے ساتھ کبھی نہ بیٹھو۔ دیکھیں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، فرمایا سننے والو، الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، فرمایا جو ہماری آیتوں کے اندر بےہودہ گفتگو کرتے ہیں۔ رب کا قرآن پڑھیں گے ساتھ مذاق کر لیں گے، حدیث پڑھیں گے ساتھ مذاق کریں گے۔ فرمایا وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کو مذاق کے طور پر لیتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، فرماتے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی نہ بیٹھنا۔ یار کتنے واضح الفاظ ہیں، یہ آج کے دور پر یہ آیت پوری اتر رہی ہے بالکل، ٹھیک ہے جی۔ جتنا دین کا مذاق ہمارے دور کے اندر اڑایا جا رہا ہے، تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے، کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ وہ پرفتن دور ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، فرمایا سب سے مشکل ترین دور تاریخ اسلام کے اندر یہ ہمارا دور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ دین بالکل اجنبی ہو چکا ہے کہ لوگ بطور مذاق اگر کسی کو لطیفہ بھی سنانا چاہے نا تو وہ بھی آپ دیکھ لیں دین پر کریں گے۔ مثال کے طور پر جب کسی شریف بندے کی بات آئے گی اس کو علماء کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے، پھر جگت بازی کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ کھانے پینے کی بات آئے گی تو وہ جو میٹھا حلوہ ہے یا ایسی چیز ہے اس کو بطور لطیفہ کے طور پر لوگ بیان کریں گے، حالانکہ حلوہ تو حضور کی پسند ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو مطلب کیا ہے کہ ہر اچھی بات کو آپ دیکھ لیں، جب بھی کوئی اچھی بات آئے گی لوگ اسی اچھی بات کے ساتھ جگت بازی کر کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے وہ سارا کچھ بیان کریں گے، حالانکہ ساتھ حدیث بیان کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ علماء تو خاص کر نشانے پر ہے نا، علماء تو خاص کر نشانے پر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو پگڑی پہنتے ہیں یہ تو ہم حضور کی وجہ سے پہنتے ہیں، اگر ہمارے نبی نے نہ پہنی ہوتی تو شاید ہو سکتا ہے ہم بھی نہ پہنتے۔ ہم نے جو داڑھی رکھی ہے وہ بھی صرف اس وجہ سے رکھی، یار ہمارے نبی کی سنت ہے، ہو سکتا ہے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر نہ ہوتی تو شاید ہم بھی نہ رکھتے۔ تو آج جو مذاق اڑایا وہ کس بات کا مذاق اڑایا؟ اگر ہمارا مذاق اڑا رہا ہے تو سوچ رہے پھر بات کہاں تک جاتی ہے، کیوں جی؟ اور یہ دیکھیں، اچھا ہمارے چہرے پر داڑھی ہے مذاق اڑاتے ہیں، یہودیوں کے چہرے پر داڑھی مذاق کوئی نہیں اڑاتا، ٹھیک ہے۔ یہودی باقاعدہ آپ دیکھیں اکثر یہودی آپ کو داڑھی والے ملیں گے، داڑھی نہیں کٹواتے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہودیوں کی داڑھی ہو، یہودی مذاق نہیں اڑاتے، کوئی بھی مذاق نہیں اڑاتا۔ ہمارے سر پہ پگڑی ہے، ہر کوئی مذاق اڑاتا ہے، لیکن یہودی بھی پگڑی پہنتے ہیں، آج بھی پہنتے ہیں۔ آپ اب بھی ان کی تصویریں دیکھیں نا، اب تو چھوٹی ٹوپی والے یہودی آ چکے ہیں، چھوٹی ٹوپی سر پہ پہنتے ہیں، لیکن آج بھی ان کے جو علماء یہود ہیں، ٹھیک ہے جی، ہیں تو اگرچہ وہ بھی خبیث ہی، ٹھیک ہے جی، لیکن آج بھی وہ پگڑی ضرور پہنتے ہیں، لیکن ان کی پگڑی کا مذاق کوئی نہیں اڑاتا۔ سمجھ آئی نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا سننے والوں، فرمایا کہ یہ بات یاد رکھنا، یخوضون فی آیاتنا، جو ہماری آیتوں کا، یار ہماری آیتوں کا مذاق اڑائے، فاعرض عنہم، ان کے ساتھ کبھی نہ بیٹھنا۔ اب بتائیں ہماری یاریاں کس کس کے ساتھ ہیں؟ ٹھیک ہے جی، رب فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی نہ بیٹھو، ٹھیک ہے جی۔ اور ہماری ٹوٹل یاری جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ اور میں آپ کو ایک اور مزیدار بات بتاؤں، اسی آیت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ جو پروفیسر حضرات ہیں نا،
لیکچرار یہ جو پروفیسر حضرات ہے، یہ غامدی شامدی اور مرزا جنمی، ٹھیک ہے جی، اور ایک ساحل بندہ 3 پیس والا، ٹھیک ہے جی. اب یہ خبیث جو دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا، لیکن یہ دین کی ایسی ایسی تشریح کرتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اور یہ قرآن کا، یہ حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آخری وقت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، وہ دین کی تشریح اپنے انداز سے کریں گے، اپنے خیال سے کریں گے. آپ اکثر لوگوں کو سنیں گے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی میرا خیال ہے جی ایسا ہونا چاہیے. یہ حضور نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا. فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو دین کو اپنے خیال سے بیان کریں گے، دین کو قرآن اور حدیث سے بیان نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. آج آپ حیران ہوں گے، لوگ دین پتہ کس سے سنتے ہیں؟ 3 پیس بندے نے پہنا ہو، داڑھی منڈا ہو اور بالکل بابو ٹائپ ہو، اگر وہ قرآن اور حدیث کی کوئی بات بیان کرے لوگ غور سے سنتے ہیں. اور علماء جس طرح مرضی بیان کرتے جائے لوگ غور سے نہیں سنتے. اس کی موٹی سی مثال، عمران خان کو ایک آیت یاد ہے پورے قرآن کے اندر، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس ایک آیت کی وجہ سے عمران خان کو لوگوں نے عاشق رسول بنا دیا ہے. اور علماء صدیوں سے نسل در نسل لوگوں کو قرآن اور حدیث سناتے آ رہے ہیں کہ لوگ آج بھی علماء کو فسادی سمجھتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مغرب کا پڑھا ہوا ہے، اور کیونکہ وہ بابو ٹائپ، ہیرو ٹائپ بندہ ہے. تو اس نے قرآن کی ایک آیت سنائی تو سارے کہنے لگے بھائی عاشق رسول ہے بھائی. تو یہ ایک صرف عمران خان کی بات نہیں ہے، آپ جس مرضی بندے کو اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، ہر وہ بندہ جو دنیا داری لحاظ سے بالکل بن ٹھن کے بابو ٹائپ بن کے آئے گا نا، سارا کچھ کلین شریف ہوگا، یہ 3 پیس پہنی ہوگی، جناب علایا مسٹنڈا قسم کا بن کے آئے گا، جب وہ قرآن اور حدیث سنائے گا تو لوگ اس کو غور سے سنیں گے. اور جب علماء سنائیں گے تو لوگ کہیں گے نہیں مولوی تمہیں مار رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھ لیں ہمارے پروفیسروں کے اندر رش ہوتا ہے، جب پروفیسر کو لیکچر دے رہا ہو نا، اور پورے لیکچر کے اندر وہ ایک قرآن کی آیت پڑھ دینا تو پوری دنیا کے اندر ہلچل مچ جاتی ہوگی. تو او تیریاں خیرہ، اس نے میاں سائنس پڑھتے ہوئے بھی قرآن کی آیت پڑھی ہے بھائی. ہے جی لیکچر سائنس کا دے رہا تھا، ساتھ اس نے قرآن کو بھی ٹچ کر دیا ہے جی. سمجھا ہمیں ریاضی رہا تھا، ساتھ اس نے قرآن کی آیت بھی پڑھ دی ہے. اچھا وہ تو چلو نظر آ گیا، اور جس نے سارا قرآن سنایا ہے وہ آج تک نظر نہیں آیا. تو یہ فتنے کا دور ہے. ٹھیک ہے جی، سوچوں کو بدل دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، فرمایا او سننے والو، یہ عام بندے کو خطاب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی ہر وہ بندہ جو سنے گا، فرمایا يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، فرمایا جو بندہ بھی ہماری آیتوں کا ساتھ مذاق اڑائے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان کے ساتھ کبھی نہ بیٹھ. میں غلط فہمی آپ کی اور دور کروں. لوگ کہتے ہیں جی سب سے سن لینا چاہیے، سننی ہر کسی دی چاہیے تو کرنی. یہ موٹی مثال ہے نا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آ گیا، کہہ لے حضرت میں آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا نکل جا منٹ مار، میں تیرا قرآن سنتا ہی نہیں. اس نے کہا حضور قرآن سنانے ہیں. فرمایا نہیں سننا تجھ سے. اس نے کہا حضرت میں قرآن کی چلو ایک آیا سنا. فرمایا نکل منٹ مار، وہ کہنا لتر پھیروں گا تجھے. نکل گیا. ایک مثال. دوسری مثال، حضرت امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے، یہ تابعی ہے. یہ کیا ہے؟ تابعی ہے. اور چھوٹا موٹا تابعی نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ جیسے بندے بھی خواب کی تعبیر انہی سے پوچھتے ہیں. امام مالک اپنے خواب کی تعبیر انہی سے پوچھتے ہیں. یعنی اس دور کے اندر تابعین کے اندر جو بڑے بڑے لوگ جو آپ نام ملتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کا جو نام ملتا ہے، اگر وہ کوئی خواب بھی دیکھتے نا تو وہ خواب کی تعبیر امام محمد بن سیرین سے پوچھا کرتے تھے. یعنی اس لیول کا یہ بندہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے خواب دیکھا، تو خواب دیکھنے کے بعد آپ نے ایک شخص کو بھیجا، فرمایا ذرا محمد بن سیرین کے پاس جا اور انہیں سے جا کے کہہ کسی نے یہ خواب دیکھا ہے، میرا نہ بتانا. ٹھیک ہے جی، کسی نے خواب دیکھا ہے. خواب کیا تھا؟ خواب امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی ہڈیاں جو ہے نا وہ بکھری ہوئی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ اس کو اکٹھا کر رہے ہیں. پریشان ہو گئے، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. شہید کا جسم سلامت ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ امام الانبیاء، تو امام الانبیاء ہے، ساری کائنات کے مالک اور خالق تو اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے. تو حضور کے جسم مبارک کو میں ایسے دیکھوں. امام محمد بن سیرین کے پاس بندہ بھیج دیا. اس نے آ کے یہ خواب بیان کیا. کہا امام یہ کسی نے خواب دیکھا ہے. فرمایا نہ، کوئی خواب یہ دیکھ ہی نہیں سکتا.
یہ خواب کوئی نہیں دیکھ سکتا. میں اس امت کے اندر صرف ایک شخص ہے, وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ, یہ خواب دیکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ اس دنیا کے اندر, اس امت کے اندر کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوا جو یہ خواب دیکھ سکے. ٹھیک ہے, کہا جی کیا تعبیر ہے اس کی؟ آپ نے فرمایا تعبیر یہ ہے, وہ جو ہڈیاں ہیں نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی, اس سے مراد حضور کا جسم نہیں ہے. حضور کا جسم تو تر و تازہ ہے, وہ تو خوشبودار اور مطہر اور منبر جسم ہے. اس سے مراد ہے علم. علم جب بکھر جائے گا نا تو امام اعظم ابو حنیفہ اس کو اکٹھا کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو میں 80,000 مسائل امام اعظم ابو حنیفہ نے پھر نکالے, اور 80,000 مسائل نکال کر اس امت کو عطا فرمائے, جس سے فقہ حنفی بنی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ امام محمد بن سیرین ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں نے یہ مثال اس لیے دی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کس لیول کا بندہ ہے. امام محمد بن سیرین کے پاس 2 بندے آ گئے, کہنے لگے حضور ہم آپ کو قرآن سنانے ہیں. فرمایا نکل جاؤ, میں تم سے سنتا ہی نہیں. کہا حضور حدیث ہی سن لے. فرمایا حدیث ہی نہیں سنتا. کہا حضور مسئلہ ہی سن لے. فرمایا مسئلہ ہی نہیں سنتا. نہ میں نے تم سے قرآن سننا ہے, نہ میں نے تم سے حدیث سننی ہے, نہ میں نے تم سے کوئی مسئلہ سننا ہے. وہ پھر بیٹھے نا, آپ نے فرمایا تم نے جانا یا میں اٹھ کے چلا جاؤں. وہ دفع ہو گئے. تو بعد میں لوگوں نے پوچھا حضور قرآن سنانے آئے تھے, اس میں کون سا مسئلہ تھا؟ آپ نے فرمایا وہ خبیث تھے, بد عقیدہ بندے تھے, لبرل اور سیکولر طبقہ تھا یہ, اور انہی لبرل اور سیکولر لوگوں میں سے آئے تھے. میں یہ آ کر قرآن پڑھتے اور قرآن پڑھ کے کوئی اس کی تشریح کرتے. اگر وہ تشریح میرے دل میں بیٹھ جاتی تو قیامت کے دن میرا بنتا کیا؟ یہ امام محمد بن سیرین ہے. یار ہمارے بزرگ غیر عقیدہ بندے سے, لبرل اور سیکولر طبقے سے قرآن تک نہیں سنتے تھے, اور آج کہتے جی جس سے دل کرتا کہتے سارے کی سن لینی چاہیے. جب تم نے سب کو سننا ہے, مرزا جہنمی جیسے بندے خبیث کو سنا جس کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. جب تم نے پروفیسروں سے قرآن سنا ہے, جب تم نے لبرل اور سیکولر طبقے سے قرآن سنا ہے, نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہم بے دین ہوئے کہ نہیں ہوئے. جب تک علماء سے قرآن اور حدیث سنتے رہے ہیں تب تک یہ امت صحیح رہی ہے. جب سے علماء کو چھوڑ کے خود مفسر بنی ہے, خود مقرر بنی ہے, اور پروفیسروں اور لبروں سے جب انہوں نے جا کے قرآن سنا ہے, حد علی گل ہے یار. سارا سال ٹی وی تے بنگڑے پاندے رہتے, ماہ رمضان دے ٹائم وہی آ کے قرآن حدیث سنا رہے ہوندے نے, اور ہماری قوم باقاعدہ سن رہی ہوتی ہے ان سے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا جو ہماری آیتوں کا مذاق اڑائے, اور تو ان کے پاس جا کے بیٹھا ہو. حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ, فرمایا جب تک وہ دوسری بات نہ کریں ان کے پاس. ٹھیک ہے جی. اس آیت کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.